نیک آدمی کرے تو بولو، کوئی بزرگ شرک کرے تو، ایک ہے جن کو تم بزرگ سمجھتے ہو، تمہارے ہاں تو ماشاءاللہ پیٹ بڑا ہو، قمیص گٹوں تک ہو اور شلوار گھٹنوں تک ہو، اور اوپر سے چنی دوپٹہ کیا ہوا ہو سفید رنگ کا، داڑھی سفید ہو، چاہے سپرے لگا کر یا ویسے ہو گئی ہو، اور بالکل شیطان اخرس گنگی سرکار بیٹھا ہو، اور جیسے وہ ڈہمر بیٹھتا ہے عنکبوت، تو چپ کر کے چپ شاہ بیٹھا ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ یہ گاڑی کا ڈرائیور ہے، ایک آدمی نے اسے کہا کہ حضرت پیر صاحب کو ملنے جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کرائے پہ گیا، پیر صاحب کے پاس گئے تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہے، پیر صاحب نے اوپر دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ مرید بیچارہ یوں کر کے بیٹھا رہا، 3 گھنٹے کے بعد اٹھا تو وہ ہمارا ساتھی نے پوچھا کہ جی حضرت صاحب گونگے تو نہیں ہے؟ وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا ہے بے وقوف، کہ 3 گھنٹوں میں جو نہیں بولا تو مجھے تو شک پڑا ہے کہ حضرت صاحب گونگے ہیں۔ اس نے کہا چپ بے ادب، تم مماتی ہوتی بے ادب ہو۔ تو بزرگوں کی زیارت کافی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کے پاس تو اعرابی بھی جاتے نا، تو آپ ان سے بھی پوچھتے تھے، ان سے بھی اور تمہارے پیر کہاں گئے؟ سبحان اللہ، جٹ آ گیا، جٹ، دیہاتی جٹ، سمجھتے ہو؟ زمیندار، عربی، پہاڑی آدمی یا میدانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے؟ خدا کی قسم آدمی سوچ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھے آ کر کہا کہ آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ تو مولوی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، یہ مسئلہ اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مسئلہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس نے کہا قسم اٹھا کے کہتے ہو 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے؟ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے اور رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس نے کہا اچھا جی، کہتے ہیں میری یہاں گلاں ذرا کوڑیاں، ناراض نہ ہوئیو، لیکن مسئلہ یہ ہے سنا، جوں چادر ڈالی اور چلا پیچھے، اور کہتے ہیں لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میں جا رہا ہوں، جو سنا ہے نہ بڑھاؤں گا نہ کمی کروں گا، ایک ذرا نہیں بڑھاؤں گا اور نہ کمی کروں گا۔ وہ پیچھے چلنے لگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا ان صدق۔ اے لوگو، اگر کسی آدمی نے زمین پر جنت کا آدمی چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو وہ جا رہا ہے، اگر اس بات پہ پکا رہ گیا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے نبی تو دیہاتیوں کی سن رہے ہیں اور تمہارا پیر جناب مرید بیٹھے 3 گھنٹے اور حضرت صاحب اوپر دیکھ نہیں رہے۔ یہ حضرت صاحب ہے یا پورا موتوع شیطان ہے، مصنوعی تقوی والا؟ آپ واپس
میں نے کہا کہ تم جن کو بزرگ سمجھتے ہو ان کی بات نہیں. سبحان اللہ. اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، اللہ کی پوری کائنات کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ معاملہ ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، شرک والا معاملہ وہ ہے کہ اگر میرے محبوب تجھ سے بھی یہ ہو گیا، ہو نہیں سکتا، بالفرض تو بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو عمل تیرے بھی برباد ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں. یہ مجھے آپ کو بتایا گیا کہ تم جب شرک کی بات آتی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ اور جی اگر یہ شرک کا فتویٰ لگاؤ نا پھر تو اکابر بھی اس میں آتی ہے. تو آتے ہیں تو آنے دو، تو ٹھیکیدار لگے، پھر تو فلانا بزرگ بھی مشرک بنتا ہے. فلان بزرگ کو تو آگے شرک کے فتوے کے نیچے ذبح کر رہا ہے، ہم نے تو نام نہیں لیا. کہتے فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی. اللہ فرماتے ہو فلانے فلانے چھوڑو. شرک کا وہ معاملہ ہے کہ اس باب میں محمد مصطفیٰ کو بھی رعایت نہیں. ان اللہ لا ان یشرک بہ. موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع میرا اگلا کھڑا ہے. اسی آیت کو سوچو، آگے کیا فرمایا؟ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. یغفر، سارے پڑھو یغفر. ادھر توبہ کی قید نہیں، یغفر جہاں توبہ کی قید نہیں. غافر الذنب قابل التوب. یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. فرمایا لوگو ایک تو کنفرم بات ہے، اس باب میں تو کسی کو کوئی گنجائش نہیں کہ اگر شرک کیا شرک معاف نہیں ہوگا. اور فرمایا شرک کے علاوہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یغفر ما دونا. یہ ما دونا سب گناہوں کو شامل ہے، یہ کبائر کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا زنا کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا ڈاکوں کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا حقوق العباد کو بھی شامل ہے، یہ ما دونا سب کبائر اکبر الکبائر. شرک کے علاوہ جتنے کبائر ہیں، جھوٹ ہے، خیانت ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اور اسی طرح کے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اس دونا کا فرد ہیں. اور میرے رب نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اے لوگو یغفر، شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ معاف کر دے گا. ہے نا غافر الذنب. یہاں توبہ کی قید نہیں، میں آپ کو کم سمجھا رہا ہوں، مولویوں کو زیادہ. غافر الذنب الگ شان ہے، قابل التوب الگ شان ہے. یہاں کوئی توبہ نہیں. کبائر کرتا مر گیا تب بھی یغفر ما دون ذالک، وہ اس کا فرد ہے، وہ معاف کر دے گا. ہاں ایک یہاں شرط لگائی، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. لمن یشاء یہ جملہ سمجھنے والا ہے. لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لمن یشاء اس کی مشیت پہ ہے. آگے وہ مشیت بیان کی تو میں یہاں بتانا